فوج سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ فوج مذاکرات کے لیے اپنا نمائندہ مقرر کرے۔ فوج پر کبھی الزامات نہیں لگائے، ہم نے تنقید کی ہے۔ حکومت سے ہم کیا مذاکرات کریں؟ پی 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 اور نون لیگ دونوں فارم 47 والے ہیں، یہ دونوں جماعتیں سمندر میں ڈوب رہی ہیں۔ محمود خان نے چکزئی کو مذاکرات کا مینڈیٹ دیا تھا، دوسری طرف سے کوئی نام سامنے آتا تو ہم بات کرتے۔ مذاکرات کے لیے پہلا مطالبہ چوری کیے گئے مینڈیٹ کی واپسی ہے، دوسرا مطالبہ گرفتار کارکنوں کی رہائی اور مقدمات کا خاتمہ ہے، تیسرا مرحلہ ملک بچانے کا ہے جو صاف شفاف الیکشن کے بغیر ممکن نہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے استعفوں کی جو بات کی ہے وہ تیسرے مرحلے کی ہے۔ جماعت اسلامی کے دھرنے کی مکمل حمایت کرتا ہوں، ہماری پارٹی اس دھرنے میں بھرپور شرکت کرے گی۔ بانی پی ٹی آئی کی اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو۔ بانی پی ٹی آئی کبھی گریبان اور کبھی پاؤں پکڑ لیتے ہیں، یہ فوج کو سیاست میں گھسیٹنا چاہتے ہیں، ان کو یہ بات قبول نہیں، ادارہ نیوٹرل ہو گیا۔ 9 مئی حملہ کر کے کہتے ہیں کہ پلیز بات کرو۔ 9 مئی کے پیچھے پلاننگ بانی پی ٹی آئی کی تھی، جناح ہاؤس کے باہر ان کی تینوں بہنیں بھانجا موجود تھے، ہمارے پاس ثبوت ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو پتا ہے ان کا سوشل میڈیا سیل پکڑا گیا، جن کے تانے بانے باہر سے ملتے ہیں۔ پی ٹی آئی ملک دشمن ایجنڈے پر کاربند ہے، بانی پی ٹی آئی ملک کے لیے سیکیورٹی رسک ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی بانی پی ٹی آئی پر بار معافی نہیں مانگوں گا، خود ساختہ انقلابی منتیں ترلے پر اترا ہے۔ خود ساختہ انقلابی فوج سے کس بات کے مذاکرات چاہتا ہے؟ شہداء کے مجسمے توڑ کر، جی ایچ کیو اور ایئر بیس پر حملے کر کے، کور کمانڈر کا گھر جلا کر فوج سے معافی مانگو۔ مذاکرات نہیں، شہداء کے اہل خانہ سے 9 مئی کے گناہ کی معافی مانگو۔ 9 مئی کا منظم منصوبہ، شہداء کی یادگاروں کی توہین، تنصیبات اور جی ایچ کیو پر حملہ تنقید نہیں، ریاست پر حملہ ہوتا ہے۔ اقتدار کی خاطر آئین توڑنے والا فاشسٹ ہوتا ہے۔ فاشسٹ سیاسی مخالف کو اذیت دینے کے لیے قیدی والد کے سامنے بیٹی کو گرفتار کرتا ہے۔ مریم اورنگزیب کا رد عمل۔ The question is that the leave to introduce a bill further to amend Election Act 2017, the Election Second Amendment Bill 2024 be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it and the leave to introduce the bill is granted. حکومت نے الیکشن ایکٹ 2017 میں مزید ترمیم کا بل قومی اسمبلی میں پیش کر دیا۔ کسی سیاسی جماعت سے وابستگی کا اقرار نامہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ جس پارٹی نے مخصوص نشستوں کی فہرست نہ دی ہو اسے مخصوص نشستیں نہیں دی جا سکتی۔ یہ دونوں ترمیمی منظوری کے بعد فوری طور پر نافذ العمل ہوں گی۔ الیکشن ایکٹ میں مجوزہ ترمیم بل مسلم لیگ نون کے بلال اظہر خیانی نے پیش کیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے بل متعلقہ قائمہ کمیٹی کے سپرد کر دیا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک ایکٹ پاس کروانے جا رہی ہے یہ پارلیمان، یہ حکومت۔ یہ ایک بل سبمٹ ہوا ہے، الیکشن ایکٹ 2024، جس کے برو پہلی مرتبہ کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان سپریم کورٹ کی فل کورٹ کی ججمنٹ کو اوور رول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو وہ ریزرو سیٹیں جو سپریم کورٹ نے ریزرو سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کی ڈکلیئر کی ہے، وہ سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کو نہ ملے۔ بل غیر آئینی طریقے سے منظور کیا جا رہا ہے۔ قومی اسمبلی میں رولز کو اڑایا گیا۔ اجلاس میں تحریک انصاف کے ارکان نے بحیثیت پارلیمانی پارٹی شرکت کی۔ ہمارے 41 ایم این ایز نے بیان حلفی جمع کروائے، اس کے باوجود ہمارے ایم این ایز کے خلاف ایکشن لیے جا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ سے درخواست ہے ہمارے ارکان کو تحفظ فراہم کرے۔ تحریک انصاف نے انتخابات میں 50% ووٹ لیے۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر خان کی قومی اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ ریاستی نظام کی موجودگی میں کسی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ قتل کا فتویٰ جاری کرے، اور وہ بھی منصف اعلیٰ کے بارے میں؟ یہ چیزیں بھی ہمیں ڈسکس کرنی ہے۔ ریاست پاکستان میں کسی شخص کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ گھر بیٹھ کے یا مجمع میں کھڑا ہو کے قتل کے فتوے جاری کرے۔ کسی کو قتل کا فتویٰ جاری کرنے کا حق نہیں دیا جا سکتا۔ کوئی شخص گھر بیٹھ کر یا مجمع میں قتل کے فتوے جاری نہیں کر سکتا۔ اس حوالے سے ریاست کی زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے۔ یہ ایک ایسا قانونی ایشو ہے، پارلیمنٹ میں ڈسکس کیا جائے۔
کسی بھی قانون پر عمل درآمد کی ذمہ داری ریاست کی ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ عدالت کو آئین کی تشریح کا اختیار ہے، ری رائٹ نہیں کیا جا سکتا۔ آئین کی تشریح کرتے ہوئے کچھ شقوں کو ری رائٹ کیا گیا۔ عدالتی فیصلے کو آئین و قانون کے پیرائے میں پرکھنے کی ضرورت ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ مبارک ثانی کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو لا اینڈ جسٹس کی قائمہ کمیٹی کے حوالے کرنے کا مطالبہ۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے معاملہ کمیٹی کو ریفر کر دیا۔ حکومت کے علاوہ کسی کو بھی سزا دینے کا حق نہیں ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے سے ابہام پیدا ہوا۔ درخواست ہے اس ایشو پر اسپیشل پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے۔ پی ٹی آئی رہنما علی محمد خان کا قومی اسمبلی میں مطالبہ۔ وزیر قانون ججز کو بتائیں ایسے فیصلے دے کر وہ فتنہ پیدا کر رہے ہیں، جو فتنہ پھیلاتے ہیں ان لوگوں کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ اگر آرٹیکل کو ری رائٹ کیا گیا ہے تو کیا آرٹیکل 6 کے زمرے میں نہیں آتا؟ آرٹیکل 6 کی سزائے موت ہے، چاہے کتنا ہی بڑا کالا کوٹ ہے پہن لیں۔ ہمارے ایمان پر حملہ نہ کرو۔ کمیٹی بنائیں جو ایسے فیصلے دیتے ہیں تو ان کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ عبدالقادر پٹیل۔ سٹیج، ٹی وی، فلم کے نامور اداکار سردار کمال دل کا دورہ پڑنے کے باعث انتقال کر گئے۔ کامیڈین سردار کمال دنیا نیوز کے پروگرام مذاکرات کا حصہ تھے۔ سردار کمال نے سینکڑوں سٹیج ڈراموں اور متعدد فلموں میں فن کا لوہا منوایا، لوگوں کو ہنسانے کا خوب فن جانتے تھے۔ سردار کمال کے انتقال پر فنکاروں کی جانب سے گہرے رنج اور غم کا اظہار۔ اداکار عمران اشرف نے کہا ہے کہ سردار کمال اعلیٰ پائے کے فنکار اور بہترین انسان تھے۔ ہنی البینا نے کہا ہے کہ سردار کمال باکمال شخصیت کے مالک تھے، خلا کبھی پر نہیں ہوگا۔ نسیم وکی نے سردار کمال کی جدائی کو ناقابل برداشت قرار دے دیا۔ اداکارہ صاحبہ نے مرحوم کی فنی خدمات کو شاندار الفاظ میں سراہا۔ اداکارہ انجمن نے سراہا، کہا کہ سردار کمال دکھی لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ لانا۔ بغاوت پر اکسانے کا الزام لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ اکبر حسین کا کورٹ مارشل۔ جرم ثابت ہونے پر لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ اکبر حسین کو 14 سال قید کی سزا۔ سابق فوجی آفیسر کو فوجی اہلکاروں کو بغاوت پر اکسانے پر سزا سنائی گئی۔ اکبر حسین کا رینک 26 جولائی سے ضبط کر لیا گیا۔ مجاز عدالت نے مناسب عدالتی عمل کے ذریعے مجرم قرار دیا۔ مونسون بارشوں کے طوفانی اسپیل سے تباہی۔ درہ آدم خیل میں بارش کا پانی گھر کے تہہ خانے میں داخل، 6 بچوں سمیت 11 افراد جاں بحق۔ بارشوں سے حادثات میں جاں بحق افراد کی تعداد 60 ہو گئی۔ پنجاب میں 31، سندھ میں 14، خیبر پختونخوا میں 10 اموات رپورٹ۔ چھتیں گرنے سے 49، آسمانی بجلی سے 31 اموات ہوئی۔ این ڈی ایم میں اسلام آباد اور راولپنڈی میں موسلادھار بارش، متعدد علاقے ڈوب گئے۔ اسلام آباد میں 24 گھنٹوں کے دوران 81 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ فیصل آباد میں گودام کی چھت زمین بوس ہو گئی، 2 خواتین جاں بحق، 3 زخمی۔ سب سے زیادہ بارش گڈاپ میں 42.4 ملی میٹر ریکارڈ۔ اوران میں طوفانی بارشوں سے سیلابی صورتحال، نوکب بند ٹوٹ گیا، سیلابی ریلا آبادی میں داخل، سوابی، مالاکنڈ، لوئر دیر سمیت خیبر پختونخوا کے کئی مقامات پر بارشیں۔ ہری پور اور گردنواہ میں بارش سے ندی نالوں میں طغیانی، سینکڑوں دیہات کو ملانے والا رابطہ سڑک جھیل کا منظر پیش کرنے لگی۔ وزیر اعظم کا بارشوں اور سیلاب کے باعث اموات پر گہرے دکھ کا اظہار۔ شہباز شریف کا چیئرمین این ڈی ایم میں لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک کے ٹیلی فونک رابطہ۔ بارشوں سے ہونے والے جانی و مالی نقصانات کا تخمینہ لگانے کی ہدایت۔ وزیر اعظم نے بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ کے باعث متاثرہ شاہراہوں پر اور سڑکوں کو بحال کرنے کے اقدامات میں تیزی لانے کے احکامات جاری کیے۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی سامان بشمول ادویات اور دیگر اشیاء ضروریہ کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت۔ نون لیگ کی حکومت آنے کے بعد بجلی کی قیمتیں بڑھیں، 70% پاور پروجیکٹس امپورٹڈ انرجی پر لگائے گئے۔ شمسی توانائی، ونڈ پاور، پن بجلی کے پروجیکٹ نون لیگ نے ختم کر دیے۔ حکومت سے بجلی کا گردشی قرضہ کنٹرول نہیں ہو رہا۔ پی ٹی آئی کے دور میں بجلی 17 روپے، آج 85 روپے فی یونٹ ہے۔ عوام کی مجرم فارم 47 والی حکومت ہے۔ حکومت 20,000 میگا واٹ سے زائد بجلی نہیں بنا رہی، جبکہ ملک میں بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت 42,000 میگا واٹ ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی پریس کانفرنس۔ آئی پی پیز معاہدوں میں قوم کے بجائے اپنے مفاد کو دیکھا گیا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے بجلی بحران کی بنیاد رکھی۔ حکمرانوں غریب عوام کا خون چوس رہے۔ سینیٹر شبلی فراز۔
عمر ایوب جب اقتدار میں تھے تو منصوبوں پر دستخط نہ کرتے، جب قلم ہاتھ میں تھا تو کیپیسٹی پیمنٹ کا مسئلہ حل کر دیتے۔ آج سب فساد مچانے کے لیے تنقید کر رہے ہیں، تنقید کرتے ہیں، حل پھر بھی نہیں دیتے۔ وزیر مملکت مصدق ملک کے اپوزیشن لیڈر پر جوابی وار کہا کہ مہنگائی سے نپٹنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں، عوام کو مایوس نہیں کرنا چاہتے۔ مہنگائی 38% سے کم ہو کر 12% پر آ گئی۔ جماعت اسلامی کا مہنگائی اور مہنگی بجلی کے خلاف دھرنا چھٹے روز میں داخل۔ امیر جماعت اسلامی کا ملک بھر میں دھرنا شروع کرنے کا اعلان۔ دھرنا کسی وقت بھی مارچ میں تبدیل ہو سکتا ہے، آپشن موجود ہے۔ اس دھرنے کا نعرہ ڈی چوک ہے، 2 نمبری کی تو سب ارمان پورے ہو جائیں گے، تمہارا کوئی کنٹینر ہمارا راستہ نہیں روک سکتا، سارے ناجائز معاہدے منسوخ کیے جائیں، مفت بجلی، مفت گاڑیاں، مفت تیل سب بند کیا جائے، ٹیکسوں کا نیا سلیب ختم کیا جائے۔ شہباز شریف صاحب، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، مطالبات پورے نہ ہوئے تو حکومت گراؤ تحریک شروع ہو سکتی ہے۔ میر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان۔ سرکاری انتظام میں چلنے والے پاور پلانٹس بھی کمائی میں پیچھے نہ رہے۔ کیپیسٹی چارجز نجی شعبے کے ساتھ حکومت کے لیے بھی کمائی کا بڑا ذریعہ۔ کیپیسٹی چارجز کی رقوم کا 45% سرکاری بجلی گھروں کو جانے کا انکشاف۔ کیپیسٹی چارجز کی 40% رقوم سی پیک توانائی منصوبوں کو مل رہی ہیں۔ کیپیسٹی چارجز کی صرف 15% رقوم نجی شعبے کے IPPs کو مل رہی ہیں۔ نیوکلیئر پلانٹس 100%، پن بجلی پلانٹس 90% سرکاری شعبے کے پاس، RLNG 75 اور فرنس آئل پلانٹ 10% حکومتی ملکیت ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس، بڑے فیصلے اور اہم منصوبوں کی منظوری۔ مریم نواز کی فنکاروں کے لیے ہاؤسنگ اسکیم بنانے کی ہدایت۔ چیف منسٹر پنجاب کلائمیٹ لیڈرشپ ڈیولپمنٹ انٹرنشپ پروگرام کی منظوری۔ تمام محکموں کو پیڈ انٹرنشپ پروگرام شروع کرنے کا حکم۔ ای بائکس کے انشورنس کے باقی چارجز حکومت کو ادا کرنے کی ہدایت۔ ہمت کارڈ کا 6 ماہی وظیفہ بڑھا کر 10,500 روپے کرنے کا حکم۔ پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام۔ ہائر اور اسکول ایجوکیشن ای ٹرانسفر پالیسی کی منظوری۔ مریم نواز نے طلبہ سے ای بائک پروجیکٹ کی ابتدائی چارجز لینے سے روک دیا۔ بانی پی ٹی آئی کی 9 مئی کے 7 مقدمات میں ضمانتوں کی درخواست پر سماعت۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ ضمانتوں پر سماعت 6 اگست تک ملتوی کر دی گئی۔ بانی پی ٹی آئی تمام مقدمات میں جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں۔ بانی پی ٹی آئی سے کسی قسم کی کوئی ریکوری نہیں ہونی۔ پولیس مقدمات بدنیتی پر مبنی ہے، انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، درخواستوں میں موقف۔ امید ہے اسٹیٹ بینک شرح سود میں مزید کمی لائے گا۔ پاکستان کو بیلنس آف پیمنٹ کے مسئلے سے نکلنا ہوگا۔ ملکی برآمدات کو $4 ارب بڑھانا پر لے جائیں گے۔ IMF کا یہ آخری پروگرام ہوگا۔ مالیاتی نظم و ضبط نہ ہونا ملک کی بدقسمتی ہے۔ بینکوں کو زرعی شعبے اور SMEs کو پیسے دینے کا کہا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی کراچی چیمبر میں ممبران سے گفتگو۔ پاسکو میں مبینہ گندم سکینڈل۔ وزیر اعظم کا کارروائی کا حکم۔ 2022 میں 34,000 ٹن گندم غائب ہونے کا سراغ لگانے کے احکامات۔ پاسکو میں کرپشن کی انکوائریز 1 ہفتے میں مکمل کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ سیلاب میں گندم کے ذخائر کو نقصان پہنچانے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ گندم ذخائر کو نقصان پہنچانے والے تمام افسران کے خلاف کارروائیاں کی جائیں۔ وزارت غذائی تحفظ اور خزانہ پاسکو کے تمام امور آؤٹ سورس کرنے پر جامع رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تحقیقات DG FIA کے حوالے کی۔ بھارتی ریاست کیرالہ میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی۔ مختلف حادثات میں 123 افراد ہلاک، درجنوں لاپتہ۔ زیادہ تر اموات بارشوں کے باعث لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے ہوئیں۔ بنڈکھئی میں متعدد مکانات، دکانیں، گاڑیاں ملبے تلے دب گئیں۔ امدادی کارروائیوں میں مشکلات کا سامنا۔ شمالی کوریا میں شدید بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال، ایمرجنسی کا اعلان کر دیا گیا۔ ریکارڈ توڑ بارشوں کے باعث ہزاروں افراد سیلاب میں پھنس گئے۔